عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دوبارہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ ان ربی جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوؤں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔